بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں جب اپنی دعوت کا آغاز فرمایا، اس وقت زمین پر دو بڑی طاقتیں تھیں، کسریٰ و قیصر کے نام سے جانی جاتی تھی۔ ایک تو ایران کی طاقت تھی جہاں کسریٰ کی سلطنت چلتی تھی، جس کو فارس کہتے تھے، اور دوسرے روم کی سلطنت تھی جہاں قیصر کی حکومت تھی۔ اور بس اتنی سی بات تھی کہ مکے کے جو قریش تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے جو مخالفین مکے کے جو قریش تھے، ان کی ہمدردیاں فارس ایران والوں کے ساتھ تھیں، اس لیے کہ فارس ایران کے لوگ مجوسی تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے، اور مسلمانوں کی ہمدردیاں روم والوں کے ساتھ تھی، اس لیے کہ وہ اہل کتاب تھے اور وہ نصارہ تھے، اہل کتاب تھے۔ تو ان دونوں کے درمیان اس زمانے میں جنگیں ہوئی۔ بظاہر مسلمانوں کا کوئی تعلق اس جنگ سے نہیں تھا، لیکن چونکہ ان کے ہمدردیاں نصارہ کے ساتھ تھی، روم والوں کے ساتھ تھی، لیکن اس جنگ میں روم والوں کو شکست ہوئی اور ایران فارس کے لوگوں کو فتح مندی حاصل ہوئی۔ اور یہ خبر اس وقت پہنچی تو مسلمانوں کے دلوں کو بڑا دکھ پہنچا، اس لیے کہ ان کی ہمدردیاں روم والوں کے ساتھ تھی۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی یہ آیتیں نازل فرمائیں۔ الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم۔ الف لام میم، رومی مغلوب ہو گئے نزدیک کی زمین پر، وہ مغلوب ہونے کے بعد عنقریب غالب آ جائیں گے چند سال میں ہی۔ اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی اختیار اللہ تعالیٰ ہی کا ہے۔ اس روز مسلمان شادماں ہوں گے، خوش ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے وہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے، اصل غالب اور مہربان وہی ہے۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا يعلمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہ آیتیں جب نازل ہوئیں تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکے کے قریش کے لوگوں سے شرط لگائی۔ وہ زمانہ تھا جب شرط حرام نہیں تھی، تو انہوں نے شرط لگائی اور کہا کہ 5 سال میں ایسے ہوگا کہ دوبارہ رومی جیت جائیں گے۔ تو بظاہر یہ شرط تھی، لیکن 5 سال گزر گئے، لیکن رومیوں کی کوئی جیت کسریٰ سے یعنی فارس کے لوگوں سے نہیں ہوئی۔ تو دوبارہ یہ لوگ وہاں آئے اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس قریش پہنچے، یہ بات بتانے کے لیے کہ تم اپنی شرط ہار چکے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات کہی بضع سنین، اس کا مطلب یہ تھا کہ
وہ 9 تک کا عدد ہو سکتا تھا. تم نے اگر اپنی مدت کچھ بڑھا لی تو اچھا ہوتا. تو پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 سے 7 سال کر لیے، اور اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ بالکل 7 سال کے اندر اندر رومی دوبارہ فارس پر غلبہ پا گئے. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوا اور دوبارہ رومی ایران کے لوگوں پر، فارس کے لوگوں پر فتح پا گئے، تو مسلمان بڑے خوش ہوئے، اور بہت سارے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس سچے وعدے پر یقین کرتے ہوئے اسلام میں داخل ہوئے. اور اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بات سچ کر دکھائی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے. ہم تمام کو اللہ کے وعدوں پر کی سچائی پر یقین کرنا چاہیے، تبھی صحیح معنی میں ہم سب مومن ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنی میں دین کے اصولوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.